بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا۔ اللہ بارک فیک۔ تو آج کا جو قرآن کریم کا درس ہوگا ہم لوگوں کا انشاءاللہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 سے ہوگا، اور یہ اس کی ابتدا ثم قست قلوبکم سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس کے بعد اوپر جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس کا ذکر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک مالدار لاوارث شخص کو، جن کا کوئی وارث نہیں تھا، اس کو خاموشی کے ساتھ قتل کر دیا اور دوسرے شخص کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ قتل کا الزام اس پر نہ آئے، اور وہ اس کے مال و جائیداد کا وارث بن جائے۔ لیکن آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قتل کا حل جو ہے، یا اس مرڈر کیس کا حل انشاءاللہ حل مل جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ تم لوگوں سے کہو، بنی اسرائیل کے لوگوں سے، کہ وہ کیا کرے، ایک بکرا ذبح کرے، ایک گائے ذبح کرے، اور گائے ذبح کر کے وہ کیا کرے، لوگوں کو مطلب اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مریض کے جسم میں لگائے، تو وہ مریض وہ جو مردہ شخص ہے اس کے جسم میں لگائے تو وہ مردہ شخص زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا پتہ بتا دے گا، اور پھر وہ مر جائے گا۔ تو اس کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا رب تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے اور بال کی کھال نکالتے، مین میخ نکالتے، وہ اگر سمپلی کوئی گائے ذبح کر دیتے تو ان کی بات پوری ہو جاتی اور وہ جو چاہتے تھے وہ پورا ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کریں گے، گائے ذبح کریں گے، تو اس کا گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے، تو حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو اللہ کا کہہ رہا ہے گائے نہ بوڑھی ہو نہ بہت زیادہ بچی ہو بلکہ جوان ہو۔ یہ بھی ہو گیا تو کوئی بھی جوان گائے ذبح کر دیتا تو کام چل جاتا۔ لیکن پھر انہوں نے جو ہے اپنی وہی روش قائم رکھی، بال کی کھال نکالنا، مین میخ نکالنا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ گائے تو ایسی ہے لیکن پھر بھی ہمیں شک ہو رہا ہے، تو آپ پھر بتائیے کہ گائے جو ہے اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ تو بتایا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے اور وہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ تب بھی پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو ہے لیکن پھر بھی ہمیں شک ہو رہا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری گائے ہیں، ہم کیسی گائے ذبح کریں؟ اور ہم ضرور انشاءاللہ کرنے والے ہیں، ہم ضرور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور جو ہے تو اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ وہ گائے ایسی ہو نہ تو مطلب کام میں، نہ تو کھیت جوتنے کے کام میں آتی ہو اور نہ ہی کھیتوں کو سیراب کرنے کے سینچائی کے کام میں آتی ہو، بلکہ بالکل مسلم صحیح سالم گائے ہو اور اس کے اندر کوئی داغ دھبے نہ ہو۔ اتنی ساری چیزوں کے بعد چونکہ پچھلے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے تک پہنچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحم کر دی کہ بڑی مشکل کے ساتھ گائے تک پہنچے، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو جی تو کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کسی طریقے سے ان کو ہدایت دی اس گائے کی، اور پھر بڑی بمشکل جو ہے تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا، اور گائے ذبح کرنے کے بعد انہوں نے اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اور اس مردہ شخص کے جسم میں لگایا، تب اس کے جسم میں جان آ گئی اور اس نے بتایا کہ کون شخص ہمارا قاتل تھا، اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس شخص کی موت ہو گئی، پھر واپس مر گیا دوبارہ وہ شخص۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد یہ جو تم نے ہم کو بتایا، ہم نے تم کو زندہ معجزہ دکھایا،
ان ساری چیزوں کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل اللہ رب العالمین کے ڈر سے اور خوف سے مطلب یہ ہے کہ لرز جانا چاہیے تھا، اللہ رب العالمین کے معجزے پر تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، اور یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے، تمہارے دل جو ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتے، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن ہوا اس کا الٹا، یعنی بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں اسی کا تذکرہ چل رہا ہے سورۃ البقرہ میں عموماً، اور جو سورۃ البقرہ کا جو نام ہے وہ خصوصاً انہی آیتوں کے درمیان، انہی آیتوں میں جو لفظ بقرہ کا استعمال ہوا ہے، ان اللہ یذبحکم ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اسی سے ماخوذ ہے، اور اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ پڑا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ اوپر والا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد تمہارے دل پگھلنے چاہیے تھے، تمہارے اندر مطلب یہ ہے کہ خشوع و خضوع آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، پتھر دل ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی کہیں زیادہ سخت ہو گئے۔ دیکھیے اب مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے پتھر کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حالانکہ لوہے کی بھی مثال دی جا سکتی تھی، لیکن لوہے کی مثال نہ دے کر کے پتھر کی مثال دی، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ پتھر جو ہے تو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک مخصوص ٹیمپریچر کے بعد اگر لوہا کو بھی آگ میں ڈالا جاتا تو لوہا بھی پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر پھر بھی نہیں پگھلتا۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے جو دل ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھر میں بھی پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور یہ کس طرح ہو گئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو یہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیوں؟ اس لیے کہ پتھروں میں سے بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں نکل جاتی ہیں، جس سے مطلب یہ ہے کہ ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر خاص آبشار وغیرہ پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پھر اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ڈر سے اوپر سے نیچے کی طرف گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ دیکھیے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھر جو ہے، پتھر کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک اور احساس موجود ہے کہ اور پتھر بھی اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتی ہے، اور پتھر سے بھی جو ہے، پتھروں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری اور اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کا ایک ذریعہ احساس موجود ہے۔ اسی جیسا کہ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، کہ آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور زمین اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ، اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز، کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو، ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صبح صبح پرندے چہچہاتے ہیں، چڑیا چہچہاتی ہیں، اور یہ چہچہا کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہیں، لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان ساری مخلوقات کو تقریباً اللہ رب العالمین نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ان تمام انعامات سے مستفید ہوتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری سے مطلب غافل پڑے رہتے ہیں۔ ہم فجر کی نماز چھوڑ کر کے، دیگر نمازوں کو چھوڑ کر کے ہم یوں ہی پڑے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والے مخلوق ہیں۔ تو اس کے بعد یہ تھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ،
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، کہ اے مسلمانوں، یعنی یہ یہودیوں کی صورتحال ہے، یعنی یہودیوں کی ماضی اور پاسٹ کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس بات کی لالچ رکھتے ہو، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہودیوں سے یہ خواہش رکھنا کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ اللہ رب تمہاری طرح مومن ہو جائیں، یہ خواہش عبث ہے، بیکار کی خواہش اور بیکار کی تمنا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کبھی بھی تمہیں ایمان لا کر نہیں دینے والے ہیں۔ کیا تمہاری خواہش ہے کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں؟ حالانکہ ان کی حالت کیا ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اس کے باوجود وہ اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی کر لیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد، یعنی اسے سمجھ لینے کے بعد، اس چیز کو، اس آیت کو سمجھ جانے کے بعد بھی کہ اس آیت کا کیا تقاضا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر اس آیت میں تحریف اور تبدیلی کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا شیوا ہے۔ یعنی کہ اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کی ایمان لانے کی امید ہے؟ حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا کہ وہ کلام الہی میں جان بوجھ کر کے تحریف کرتے تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں، اپنی طرف سے باتوں میں اضافہ کرتے تھے، اور اضافہ کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بیان کرتے تھے اللہ کا کلام بتا کر کے۔ اور یہ جو استفہام ہے، یعنی کہ کیا تمہاری خواہش ہے، یعنی یہ استفہام یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے کہ ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے تم چاہ رہے ہو تو ہم ان کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا کیا تمہاری ابھی بھی خواہش ہے، یعنی اب تمہیں یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے یہودیوں کے تعلق سے کہ وہ بڑی تعداد میں ایمان لے آئیں گے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیاوی مفادات یا حزبی تعصبات کی وجہ سے، یعنی حزبی تعصبات یعنی اپنے مسلک، اپنے دین یا اپنی فہم، اپنی فکر، اپنا مکتب فکر کے مطلب کی حمایت میں، اپنے مکتب فکر کے تعصب میں اللہ رب العالمین کے کلام میں، کلام الہی میں، احادیث رسول میں تحریف کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ پھر وہ نکل نہیں پاتے ہیں۔ یعنی جب انسان کے اندر خلوص نہ ہو، حق کو پانے کا جذبہ نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث رسول ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے انسان اگر اس چیز میں پڑ جائے کہ ہمارا مسلک یا ہماری رائے یا ہماری فکر کیا ہے یا ہمارا مکتب فکر کیا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم کلام الہی کے اندر تحریف اور تبدیلی کرنا شروع کر دیں، تو ہم بھی سمجھ لیجئے کہ ان یہودیوں سے کم نہیں ہوں گے۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم لوگ یہودیوں کے قدم قدم پر ان کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، اور یہی ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ میں بھی لوگ ایسے ہیں جو ان کے ہر حرکتوں کی حرکت کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو خصوصاً اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ چاہتے ہوئے بھی وہ باطل کے دلدل سے نکل نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جو دنیا ہے اس کو انہوں نے اس طریقے سے مزین کر کے رکھا ہے، اور اس طریقے سے اس کو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ سجا کر کے رکھا ہے کہ وہ اس سے باہر نکلنے ہی کی تمنا نہیں کرتے ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں کلام الہی میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریف و تبدیلی ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور امت محمدیہ کے جو بہت سارے علماء ہیں، مشائخ ہیں، بدقسمتی سے جیسا کہ میں نے بتایا وہ بھی قرآن و حدیث میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ایسی تحریف سے، ایسی تبدیلی سے، قرآن مجید اور احادیث رسول کے ساتھ چھیڑخانی کرنے سے یا ان کے ساتھ تحریف و تبدیلی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے، یعنی مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہودیوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آپس میں ملتے ہیں، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، یعنی جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، قالوا انہوں نے کہا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ،
اور جب آپس میں ملتے ہیں یعنی اور جب وہ تنہائی میں ان میں کا کوئی بعض اپنے بعض سے ملتا ہے یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہوتا، وہ صرف یہودی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں قالو، تو آپ پھر وہ اس وقت ایک دوسرے سے تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتاتے ہو، ان لوگوں کو، کیا تم لوگ ان لوگوں کو بتاتے ہیں یعنی مسلمانوں کو ایسی بات بتا دیتے ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تم کو فتح عطا کی ہے، تم کو غلبہ عطا کر کے رکھا ہے، یعنی تورات اور انجیل کی وہ باتیں جن کو تم جانتے ہو اور وہ نہیں جانتا، کیا تم ان باتوں کو ان کے سامنے بیان کر دیتے ہو، اور ان باتوں ہی کی وجہ سے تمہیں غلبہ حاصل ہے، تاکہ پھر جب تم یہ باتیں ان کو بتا دو گے، یا جن باتوں کو اللہ رب العالمین نے تمہیں سکھائی ہے ان باتوں کو تم ان کو بتا دیتے ہو، کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کہ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ انہی باتوں کو تمہارے خلاف دلیل بنا لے تمہارے رب کے پاس، لیحاجوکم بہ، تاکہ انہی باتوں کی وجہ سے، ان باتوں کے ذریعے وہ تم سے کیا کرے، حجت پکڑے، تم سے مطلب جھگڑا کرے، تمہارے خلاف حجت پکڑے تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ تورات کے اندر یہ خوشخبری موجود ہے کہ محمد آئیں گے جن پر ایمان لانا تم پر ضروری، تم ان پر ایمان لاؤ، ہاں تو اگر یہ بات تم مسلمانوں کو بتا دو گے کہ دیکھو ہماری تورات میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ بعد میں ایک نبی آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوگا اور اس پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اگر تم یہ باتیں ان کو بتا دو گے تو پھر وہ اسی بات کو تمہارے خلاف حجت اور دلیل بنا لیں گے کہ دیکھو خود تمہاری کتاب میں، تمہاری آسمانی کتاب میں یہ بات نازل ہوئی ہے، اس کے باوجود تم لوگ ایمان لانے سے گریز کر رہے ہو، ہاں تو اس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں تو قیامت کے دن اسی بات کے ذریعے تمہارے خلاف حجت پکڑیں گے اور تم کو اللہ رب العالمین کے یہاں ہرا دیں گے۔ یعنی یہ بیچارے مسکین یہ نہیں جانتے تھے کہ جس اللہ نے ہمیں قرآن کیا، ہمیں تورات میں یہ بات نازل فرمائی ہے، وہی اللہ مسلمانوں کو بھی قرآن میں اپنی طرف سے بات نازل فرما رہا ہے، وہ بھی کلام الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان چیزوں کی خبر دے سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ان کی سادہ لوحی ہے کہہ لیجیے ایک طرح سے، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے جو بات ہم کو بتائی وہ ان کو نہیں بتا سکتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے۔ تو ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدی، اولا یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جس کو یہ چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو بات یہ اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں یا جن باتوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے ہیں؟ کیا انہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کوئی جان لیں کہ اللہ رب العالمین تو ان ساری باتوں کو جانتا ہے، اور جس اللہ نے تمہیں وحی کی تھی وہی اللہ دوسرے لوگوں کے لیے کی طرف بھی وحی کر رہا ہے۔ تو یہ ہے، تو یعنی کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری، یعنی ان کی خفیہ اور ظاہری ہر چیز کو جانتا ہے، کیا یہ چیز ان کو علم نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ جو ہے یہ بات بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کے نقاب کشائی ہو رہی ہے، یعنی ان کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہوتی ہے، اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اللہ کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ کو تو بھائی ظاہر سی بات ہے ہر حال میں ان باتوں کا علم ہے، اور ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر ان چیزوں کو کیا کرے گا، واضح کر دے گا۔ یہ ان کے علماء کی حالت ہے، یعنی یہ جو حالت ہے ان کے علماء کی، جو پڑھتے تھے، جو جانتے تھے تورات کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانتے تھے، لیکن ان کے عوام بھی، ان کی جو عوام تھی وہ بھی کچھ کم ان سے نہیں تھی، کیونکہ وہ بالکل جاہل تھے، ان کو کچھ نہیں آتا تھا، تو وہ اپنے علماء کی وہی گھسی پیٹی باتوں کو، رٹی رٹائی باتوں کو جو ان کے علماء ان کو بتایا کرتے تھے، ان باتوں کو لے کر کے وہ پڑے رہتے تھے۔ تو
उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन अब फरमा रहा है तो मिनहुम उम्मियून ला यअलमून वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून अलकिताबा इल्ला अमानी। हाँ, व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और उनमें से बाज अनपढ़ ऐसे भी हैं, यानी ये तो उनके आवाम की बात है कि उलमा की बात है कि वो उलमा जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आपस में कहते हैं कि अपनी बात में उनको न बताया करो, लेकिन उनकी जो आवाम है, आम लोग हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। उन उम्मियों की, उन अनपढ़ लोगों की हालत ये होती है जो किताब के सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज ही को जानते हैं, यानी वो उनके पास सिवाय ख्वाहिश के और कुछ नहीं है। हाँ, और वो सिर्फ कुरान अपनी किताब की कुछ ज़ाहिरी चीज़ को जान लेते हैं और सिर्फ गुमान पर ही अटकल पच्चू लगाते हैं, यानी उनके पास इन चीज़ों का कोई इन चीज़ों का कोई मतलब इल्म नहीं है कि क्या हमें कहा गया है, तौरात के अंदर क्या हुक्म है, नहीं है। बस रट्टू तोता की तरह, या ये कि एक आम फ़हम आदमी की तरह उलमाए सू ने जो बातें उनको 2-4 बातें बता दी हैं, उन्हीं को लेकर के वो पड़े रहते हैं और उनके अंदर बड़ी-बड़ी ख़्वाहिशें हैं कि हम जहन्नम में कभी नहीं जाएँगे, हम हमेशा जन्नत में रहेंगे, और अगर खुदा ना ख़ास्ता हम गए भी, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद दिन गुज़ारने पड़ेंगे। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं उनके बारे में कि ये तो उनके अहले इल्म की बात थी। और रहे उनके अनपढ़ लोग, तो वो उनकी हालत तो ये है कि वो किताब तौरात से, यानी तौरात से तो बिल्कुल बाखबर है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन आरज़ुएँ ज़रूर रखते हैं। हाँ, और सिर्फ़ गुमान और अटकल पर ही वो कायम है, इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, वो सिर्फ़ गुमान लगाते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, तो उनकी ख़्वाहिशें क्या हैं और उनके ऊपर जो गुमान है जिनकी वजह से वो अपने गुज़ारा कर रहे हैं और खुशफ़हमी में मुब्तला हैं, और उसी खुशफ़हमी में वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो उसकी क्या हालत है कि जिसमें उन्हें उनके उलमा ने जो बताया हुआ है, मुब्तला किया हुआ जिस गुमान में, उन्हीं बातों को लेकर के वो पकड़े हुए हैं, उनको हक समझने की या हक की जुस्तजू की, हक की तलाश की कोई कोशिश वो नहीं करते हैं। मसलन वो क्या कहते हैं कि हम तो अल्लाह के चहेते हैं। भई उनके उलमा ने कह दिया नहनु अहिब्बाउल्लाह, नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउहु, कि भई देखो हम अल्लाह के बेटे हैं और हम अल्लाह के बड़े चहेते हैं। तो ये भी उन्होंने अपने कान में डाल दिया कि चलो अब हम तो क्या है, अल्लाह ताला के चहेते हैं और मुहिब हैं। हम जहन्नम में अगर गए भी तो सिर्फ चंद दिन के लिए, और हमें हमारे बुजुर्ग बख्शवा लेंगे। नहीं, हम जिन अंबिया की औलाद हैं, याकूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहीम और मतलब एक इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो हम चूंकि बड़े बड़े नबियों के की औलाद हैं, तो इसलिए हमारे जो बुजुर्ग अंबिया हैं वो हम लोगों को बख्शवा देंगे। वो हमारी तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे गुनाहों को बख्शवा लेंगे लोग। ये उनकी खुशफ़हमियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें। जैसा कि ये चीज़ आज के दौर में हम हमारे अंदर भी कम नहीं है, जो जाहिल मुसलमानों को भी उलमा और मशाइख ने ऐसे ही हसीन और पुरफ़रेब जालों में फँसा रखा है कि आप देखते हैं कि भई आप इस बाबा के ऊपर चादर चढ़ा दीजिए, उनसे दुआ कर लीजिए, ये आपके गुनाह बख्शवा देंगे। और तरह-तरह की हकीकत तो ये है, हकीकी सूरत-हाल तो ये है जिसमें उसको बताते हुए हमारे मतलब बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ये है कि मुसलमानों के हालात ऐसी इन कौमों से कुछ कम नहीं बल्कि कहीं ज़्यादा ही है, ख़ुसूसन हमारे बर्र-ए-सग़ीर, हिंद-पाक, बांग्लादेश और इस तरह के हालात में मतलब इंसान, मुसलमान ऐसे कब्र परस्ती के ऐसे दलदल में फँसे हुए हैं कि जिनका तसव्वुर भी महाल है, और वो ऐसे-ऐसे मतलब एक हरकतों का इर्तिकाब करते हैं कि जिससे इंसान का सर शर्म से झुक जाए कि क्या एक मुसलमान जिसके पास कुरान है, जिसके पास अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, उसके बावजूद क्या वो ऐसा कर सकता है? लेकिन अफ़सोस कि ऐसा हो रहा है, और यही ख़्वाहिश हम ही हक़ पर हैं, दूसरे लोग सभी लोग काफ़िर हैं। वो और आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अभी आप लोगों ने शायद कुछ दिनों पहले खबर देखा होगा कि 2-4 दिन पहले की बात है कि एक शख़्स को दफ़ना दिया गया था कब्रिस्तान में, उसके बावजूद बावजूद उसको कब्र से अरे! उखाड़ करके, उठा करके उसको उसके घर में फेंक दिया गया, और ये कहा गया कि ये शख़्स मुसलमान नहीं है, ये चूँकि काफ़िर था, ये वहाबी था, ये देवबंदी था, इस वजह से इनको मुसलमानों के अहले सुन्नत कब्रिस्तान में उनको दफनाया नहीं जा सकता है। और नौज़ुबिल्लाह उनके अंदर ऐसा ऐसा वहम है, ऐसा ज़ोन है, कि वो ये समझते हैं कि हम ही हक़ पर हैं और हम बाकी हमारे अलावा सभी लोग काफ़िर हैं। तो इस तरह की ये जो यहूदियों की जो सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई है, वो मिन व अन वही सारी चीज़ें उनके अंदर भी पाई जाती हैं। तो वो ये कहते हैं कि भई हम तो अल्लाह के बड़े मतलब चहेते हैं, हम फलाँ सिलसिले से जुड़े हुए हैं, हम फलाँ मतलब ये है कि
علماء و مشائخ کے فلاں گروپ سے ہم بیعت ہوئے ہیں، اس لیے اب ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے، ہم چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم وارثیہ گروپ سے ہیں تو ہم کسی اور گروپ سے ہیں۔ اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرتے ہیں اور اپنی خواہشوں پر اور اپنے وہم و گمان پر اپنی خوش فہمی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا، یہ ان کی حالت ہے کہ وہ خوش فہمی اور مطلب یہ کہ غلط فہمی پر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جی، تو یہ بات ہوئی جاہلوں کی۔ اب ان کی جو صورت حال ہے، ان کی جو کیفیت تھی، وہ کیا بری حرکت کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو دھمکی دی ہے، یا ان کو یہ ہے کہ تباہی اور بربادی کا جو اللہ رب العالمین نے ان کو مطلب ایک وعید سنایا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ہاں دیکھیں اوپر والی جو آیت میں ہے فَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں کچھ کیا ہے، ان پڑھ لوگ ہیں جو لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں، الا امانی، سوائے خواہشات کے۔ اور بعض علماء نے، خود امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کا یہ مراد ہے کہ جو صرف ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں، جو پڑھنا جانتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفاہیم پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اس سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے ایسے لوگ بھی مراد لے جا سکتے جو قرآن کو تو خوب یاد کرتے، خوب پڑھتے ہیں، لیکن ان کے معنی و معانی و مفاہیم پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس آیت کے وعید میں شامل ہوں گے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے۔ تو یہ تو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، وہم و گمان میں زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے ہمارے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہم و گمان میں اور خوش فہمی میں زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیے یہودیوں کی ان حالت کو بیان کرنے کا مقصد صرف سرد قصہ نہیں ہے، یعنی قصہ کو بیان کر دینا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ان آیتوں سے یا ان کے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی انہی حرکتوں کی وجہ سے، اگر ہم بھی انہی حرکتوں کو انجام دیں گے تو ہم پر بھی وہی چیز نازل نہ ہو جائے، وہی ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی اسی وعید کا شکار نہ ہونا پڑے جس وعید کا شکار یہ یہود و نصارہ ہوئے ہیں۔ کیونکہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ رب العالمین کی سنت میں، اللہ رب العالمین کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے حالت کو بیان کرتے ہوئے کہ ان کے لیے کیا بربادی ہے، تباہی ہے، ان کو وہی سناتے ہوئے کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ویل ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، یکتبون جو لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے وہ خریدے، لیشتروا به، تاکہ اس کے ذریعے وہ خریدے، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، تھوڑی سی دنیا، یعنی تھوڑی سی قیمت کے عوض وہ اپنی بات کو اللہ کی بات بتا دیتے ہیں۔ فویل لہم، تو ان کے لیے بربادی ہے، مما کتبت ایدیہم، ان چیزوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، یعنی انہوں نے دو جرم کیا۔ ایک جرم تو یہ کہ اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی، یعنی اپنی طرف کی بات کو، اپنی بات کو، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا، جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری کیا ہے کہ اس کو اللہ کا کہنے کا مقصد کیا تھا، تاکہ اس سے کچھ کمائی حاصل کرے، اس سے کچھ دنیا کو حاصل کر لے، اس سے مال و دولت اس کو مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو بربادی ہے ان کے، ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ہے ان کے لیے ان چیزوں پر بھی جو وہ کماتے ہیں، وویل لہم، اور بربادی ہے ان کی، مما یکسبون، ان چیزوں کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں، یعنی ان کی حرکت، ان کے گناہ اور ان کی کمائی دونوں کے لیے ویل ہے۔ یعنی جو بڑی بات یہ کرتے ہیں وہ، اور جس طریقے سے وہ دنیا کے اندر وہ اللہ رب العالمین کو
کی باتوں میں تحریف کر کے اپنی طرف سے بات ملا کر کے ایسی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو انسان کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے علماء کی، یعنی یہود کے جو علماء تھے، ان کی جسارت اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے ان کی بے نیازی کی وضاحت کی ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے مسئلہ گھڑتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ لکھ دیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور پھر بوانگ دوحل یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی جسارت ہے انسان کی۔ اور آج بھی ہمارے اندر بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جھوٹی باتیں گڑھ کر کے، جھوٹی احادیث گڑھ کر کے، قرآن میں تم چونکہ کر نہیں سکتے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی ہے، تو اب احادیث کے اندر ان کو یہاں بھی موقع ملتا ہے، ضعیف اور موضوع احادیث لوگوں نے گڑھ دیے ہیں اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے، اور پھر ان کو ان سے اپنے بزنس چمکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دنیا کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات انسان ایسی ایسی باتیں کہتا ہے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اور وہی علماء یہود کی نقالی کرتے ہیں، علماء یہود کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر اتنی بھی اتنا بھی اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے کہ ہم جو اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، اپنی بات کو اللہ کی بات بتا رہے ہیں، تو اس کا ہمیں کس قدر مطلب یہ ہے کہ ہمیں کتنا عذاب مل سکتا ہے۔ تو یہی ہے، تو یہ اللہ اور یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث کے روح سے جو ہے تو ویل فویل اللہ، ان کے لیے بربادی ہے۔ بربادی کیا ہے؟ ویل کیا چیز ہے؟ تو ویل جو ہے حدیث میں بتایا گیا کہ ویل جہنم میں ایک وادی بھی ہے۔ ویل ایک تو معنی خرابی اور تباہی و بربادی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے جہنم کے عذاب سے اور اس کے ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہت خطرناک چیز ہے، ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں لیکن آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا کہ فویل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون، بربادی ان کے لیے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے، اپنی طرف سے لکھ کر کے وہ اللہ کی طرف باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اس سے کچھ علماء نے، کچھ لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہاتھ سے قرآن لکھ کر کے بیچنا اور فروخت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے، استدلال صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جو ان کے ہاتھ سے لکھنے کی جو بات ہے کہ وہ فویل اللہ، وہ اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اللہ کی بات باور کراتے ہیں، تو اپنے ہاتھ سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ اللہ کی باتوں کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے کہتے کہ یہ اللہ کہتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے لکھنے کا مطلب اپنی دماغ سے کوئی بات، کوئی مسئلہ جیسے اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں اس کو اپنی طرف سے وہ لکھ دیا، تحریف کر دیا، اور تحریف کرنے کے بعد اس طرح سے آپس میں ملا دیا کہ تورات کے اللہ کی آیت اور بیچ میں اپنی بات، پھر اللہ کی آیت، اور یہ کہتے کہ پوری بات اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ہے اصل میں تحریف، اس سے مراد ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے قرآن کریم کو منوان جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، آپ اگر اس کو اسی طرح سے لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد آپ اس کو پرنٹنگ پریس میں چھاپ کر کے بیچتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ، یا یہ کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے جیسے بہت سارے لوگ اجرت دیتے ہیں، تو یہ کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو بیچ نہیں رہا ہے، بلکہ وہ اپنی محنت کی اجرت لے رہا ہے، جو اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے اس کو بتا رہا ہے، لوگوں کو وہ پہنچا رہا ہے، اس کے لیے وقت دے رہا ہے، تو اس کے لیے انسان اپنی اجرت یا اپنی مزدوری لے سکتا ہے۔ اللہ کے کلام کو بیچنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ انسان اپنی بات کو اللہ کا کلام بتائے، اور یہ ہے کہ اپنے دنیاوی مفاد، تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے شریعت کے اندر رد و بدل، دین کے اندر رد و بدل کرے، صحیح دین، یا جو اگر کسی کو معلوم نہیں لیکن پھر بھی اپنی طرف سے اٹکل پچکو کر کے، بجائے اس کے کہ وہ محنت و جستجو کرے، کوشش کرے، اور کوشش کرنے کے بعد جو ہے تو لوگوں کو بتائے، اس کے بجائے وہ اپنی طرف سے اندازہ لگا کر کے قیاس، اور بغیر کسی مطلب یہ ہے کہ سابق علم کے، بغیر کسی وہ اصول قیاس پر عمل کرتے اپنی طرف سے وہ چیزوں کو لوگوں کو بتائے اور اللہ کی طرف منسوب کرے، اس طرح کرنا یہ غلط چیز ہے، اور وہ لوگ اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے کلام کو، کتاب اللہ کو لکھتا ہے، یا قرآن مجید پڑھاتا ہے، پڑھاتا ہے، یا اس کی خدمت پر کوئی اجرت دیتا ہے، تو لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کا مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، یہ لوگ اس سے مراد ہے۔ وقالوا، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔
اور انہوں نے کہا یعنی یہودیوں نے، یہ ان لوگوں کی خواہشوں میں سے خواہش من جملہ خواہشات میں سے خواہش ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، ہرگز ہرگز، لن تمسنا، تمسا چھونا، لن تمسنا النار، آگ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی، یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، الا ایاما معدودہ، مگر سوائے چند دنوں، سوائے چند دنوں کے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کیا ہے، الا ایاما معدودہ، صرف اور صرف چند دنوں کے لیے۔ دیکھیے ان کی ڈھٹائی اور ان کی بدبختی کہ وہ جہنم پر بھی اپنی اور آخرت پر بھی اپنی اجارہ داری قائم کر رہے ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہے، یہ اسی ظلم باطل کی وجہ سے ہے، جو یہ سمجھتے تھے تو کیا کہتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کبھی بھی ہم پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے، اسی مطلب ان کی اسی غلط فہمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین پر اپنا حق جتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چونکہ چہیتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں کبھی بھی نہیں جلائے گا۔ تو اسی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اے نبی آپ کہہ دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اس بات پر اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے، یعنی کوئی تم کو پروانہ ملا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے تم کو لکھ کر کے کوئی چیز دی ہے کہ لو یہ لو اب ہم تم کو کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اور لو، اور اب تم کو ہم نے معاف کر دیا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم اگر جہنم میں گئے بھی تو بہت ہی مختصر اور چند دنوں کے لیے جاؤ گے، کیا تمہیں اس چیز کا کوئی پروانہ ملا ہے؟ اصل میں یہود کیا کہا کرتے تھے کہ دیکھیے اس دنیا کی عمر جو ہے، پوری دنیا کی عمر وہ کتنی ہے، وہ 7,000 سال ہے، اور ہم لوگ ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، یعنی 7,000 سال ہے تو ہم صرف اور صرف 7 دن ہم جہنم میں جلائے جائے، جہنم میں رہیں گے، یعنی اس حساب سے صرف 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے، دنیا کی پوری مدت 7,000 سال ہے، اور کفارے کے طور پر ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی خطائیں ہیں، سب کچھ ہے، ان ساری چیزوں کے بدلے اللہ رب العالمین 1,000 سال کے بدلے ایک، یعنی 7,000 سال کے بدلے ہمیں صرف 7 دن اللہ رب العالمین جہنم میں جلائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم کو نکال دے گا۔ اور کچھ یہ کہتے تھے کہ ان دوسرے ایک گروپ کا یہ خیال تھا کہ دیکھو چونکہ ہم نے 40 دن تک اللہ ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے، کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، اور حضرت ہارون کی بات ہم نے نہیں مانی تھی، ہم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو وہ مدت 40 دن کی ہے، تو اسی 40 دن کے بقدر اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں جلائے گا، اس کے بدلے یعنی صرف وہی 40 دن ہم یہودیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں رکھے گا، اس کے بعد پھر ہم کیا ہے جہنم سے نکال دی جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ہم رہیں گے انشاءاللہ، یہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ہم رہیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے، یہ ان کا خیال تھا، یہ ان کا وہم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، یہ جو تم بات کر رہے اتنی بڑی بات، تو کیا یہ یہ اتنی بڑی بات جو تم کر رہے ہو، تو کیا اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کا کوئی عہد و پیمان دے رکھا ہے؟ یعنی استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح تمہیں کوئی عہد و پیمان نہیں دے رکھا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مخالفت نہیں کرے گا۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اے نبی آپ کہیے کہ کیا تم نے اللہ رب العالمین سے کوئی اس سلسلے میں کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کبھی بھی اپنے عہد و پیمان کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ کبھی بھی اپنے عہد و پیمان کی مخالفت نہیں کرتا، تو بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا عہد و پیمان ہے؟ یعنی ایسا کوئی عہد و پیمان تو نہیں ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم ایسے ہی تم لوگ کہتے ہو اللہ رب العالمین پر ایسی باتیں جن کو تم نہیں جانتے، جو تمہاری عادت ہے کہ بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے تم جو چاہو اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات ملا کر کے کہہ دو، اور یہی حقیقت ہے۔ تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے بتایا ان کو کہ یہ ان کی یہ حالت ہے، اور اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اب اللہ رب العالمین ان کا انکار کرنے کے بعد کہا کہ ہاں ایک نظام ہے ہمارے پاس، جنت یا جہنم میں جانے کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت میں، اللہ کی سنت میں، اللہ کے نظام میں، قدرت کے قانون میں تم کوئی تبدیلی
یا کوئی چینجنگ نہیں پاؤ گے۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ سن، چاہے تم ہو چاہے مسلمان ہو، جو اپنے آپ کو بسا اوقات اس خوشحالی میں سمجھتے ہیں کہ ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ جنت ہمارے اور آپ کے باپ کی کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ ہم بھی جنت ہی جائیں، اور جو ہے تو جہنم جو ہے دوسروں کا حق ہے اور ہم جنت ہی کے لیے پیدا کیے گئے، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح کی مطلب ہے کہ خام خیالی میں مبتلا ہیں، بدگمانی میں اور غلط فہمی کے شکار ہیں، تو سن لے اس آیت کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سن لو، جس نے کوئی بھی جس نے گناہ کا کام کیا، واحاطت به خطیئته، جس نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، یعنی چاروں طرف سے اس کی نافرمانیوں نے اس کو گھیر لیا، اور وہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جکڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر رہا ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، اور اپنی زندگی کو ہمیشہ گناہوں میں لت پت رکھا ہوا ہے، اور اس کی زندگی گناہوں سے گھٹی ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ وہ جہنم والے ہیں اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، ہرگز بلکہ کیوں نہیں، بلکہ جس نے بھی کوئی نیکی گناہ کیا، برے کام کیے، وہ احاطت به خطیئتہ، اور ان کے گناہوں نے ان کو گھیر لیا، چاروں طرف سے ان کے گناہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ جہنم والے ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو جو بھی برا کرے گا، جو بھی گناہ کرے گا، اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اور جو نیکی ہے سب سے بڑی نیکی تو وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العالمین پر ایمان اور عمل صالح، ان چیزوں سے عاری ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، ایمان چونکہ سب سے بڑی نیکی ہے، نیکیوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور جس کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے ارتکاب کے بغیر، یعنی اس کو اقرار کے بغیر، ایمان لائے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کرتے رہیں گے، وہ لوگ جنتی ہیں، وہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ یہود کے دعوے کی تردید کی ہے، اور تردید کرتے ہوئے جنت اور جہنم جانے کا اصول بیان کیا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ جس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر و شرک، اور ان کے ارتکاب کی وجہ سے کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کفر و شرک کے ساتھ اگر کسی نے کچھ تھوڑا بہت نیک عمل بھی کیا ہے تو اس کا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل جو گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک، اللہ رب العالمین کے انکار، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی اچھے عمل ہوں گے تو بھی بے حیثیت رہیں گے، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو ایسا شخص جو کفر و شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکاری ہے، اللہ رب العالمین کے توحید کا اقرار نہیں کرتا ہے، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی، اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی ہے۔ یہ ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوگا وہ جنتی ہے، اور جو کفر و شرک میں ڈوبا ہوا اور گناہ کے کام میں ڈوبا ہوا وہ جہنمی ہے۔ اب ایسا ہے کہ وہ ایسا شخص جو مومن ہے، جو مومن گنہگار ہے، یعنی کہ مومن ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھ رہا ہے اور عمل صالح بھی کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ بھی وہ خلطوا سیئاتہم، اور وہ مطلب خلطوا بعضهم عملا صالحا، اور وہ اپنے عمل صالح کے ساتھ ساتھ وہ کچھ گناہ بھی ملا رہا ہے، کچھ برائی کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کبھی کبھی نافرمانی بھی کرتا ہے، تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو سپرد ہوگا۔ جو نیکی کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی انجام دیتے جو مومن، ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کو سپرد ہوگا، وہ چاہے تو ان کے گناہوں کو معاف فرما کر یوں ہی جنت میں داخل کر دے کہ اپنی رحمت، اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت نہیں جا سکتا ہے، چاہے بہت بڑا نیک وکار انسان ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حتیٰ کہ میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، ہاں البتہ میرے یہ اعمال اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی جو بھی عبادت کریں، اچھے کام کریں، تو ہمارے نیک کام، نماز، روزہ، یتیموں کی خبر گیری، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، تجارت میں مطلب یہ ہے کہ اچھا رویہ اختیار کرنا،
ہماری یہ ساری کام کس وجہ سے ہوں؟ ہم یہ نہیں کہ ہم جنت میں جانے کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں، بلکہ ہم اچھے کام اس لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی، اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل آوری اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے بغیر ہم کبھی جنت نہیں جا سکتے، اور ہم چاہے کتنے بھی عمل کر لیں اپنے عمل کے بوت سے جنت نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہم جو نیک عمل کریں، نیک عمل کس لیے کریں؟ جنت کے لیے نہیں، بلکہ نیک عمل ہم کس لیے کریں؟ اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا کوئی بھی، اللہ تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى، کوئی بھی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی آپ کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، اس میں کیا ہوگا، نہیں۔ رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، اللہ کی بخشش کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، کوئی بھی چھوٹا آپ نے کوئی نیک کام اور اللہ رب العالمین کو بات بھا گئی، وہ چیز اچھی لگی، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ بخش سکتا ہے اور آپ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اور آپ کے دل کی کوئی کیفیت اللہ رب العالمین کو بھا گئی، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم جو نیک کام کریں، نیک عمل کریں، تو نیک عمل کا موٹیو کیا ہو؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا حصول، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے کیا بہت ممکن ہے، چونکہ ہم ایمان رکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین پر، ایک اللہ پر شرک سے ہم بچتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے سارے ارکان پر مطلب ایک کاربن ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو بھی کوشش کرتے رہیں کہ ہم ان گناہوں کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ایسا ہے کہ جو لوگ جو مومن ہیں، مومن کے باوجود کچھ گناہ کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہی ہے کہ وہ کیا ہے، اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو ان کو مطلب یوں ہی بخش دیں۔ یوں ہی بخشنے کا مطلب اس کی کوئی ادا بھاگ گئی تھی تو اس کے گناہوں پر بھاری آ گئی، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو یوں ہی بخش دیا اور کہا کہ چلو جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔ یا یہ کہ اللہ چاہے تو ان کے گناہوں کو نہ بخش کر کے ان کو جو سزا ہے وہ دلا دے، اور اس کے بعد پھر اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کرے، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا، سمجھ رہے نہیں؟ جہنم کے بعد یا پھر یہ کہ نبی جہنم سے نکال دے کچھ دنوں کے جہنم میں رکھنے کے بعد، یا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے کہ اللہ میرا امتی اس کو تو بخش دے، اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کے مطلب یہ ہے کہ میثاق، عہد و پیمان کے تعلق سے، کہ ان کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہ پہلے کہ ان کی کیا حالت تھی اور ان سے ہم نے حقیقت میں کن کن باتوں کا عہد و پیمان لیا تھا، اور لیکن انہوں نے کیا کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا کس چیز کا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر کس کی؟ اللہ کی۔ وبالوالدین احسانا، اور کیا کرو گے؟ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربا، اور کس کے ساتھ؟ قرابت داروں کے ساتھ، والیتاما، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ یعنی ہم نے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ ساتھ قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی تمہیں حسن سلوک کرنا، انہیں اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اگر کوئی فأما السائل فلا تنہر، کوئی مانگنے والا تو ان کو آپ جھڑکے نہیں۔ فأما الیتیم فلا تقہر، کسی یتیم پر آپ زبردستی یا قہر نہ کریں، اس پر ظلم نہ کریں، ہاں، اور کسی سائل کو نہ جھڑکیں، بلکہ اگر کسی نے جو آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو دے دیں، اور اگر نہیں ہو آپ کے پاس ہے تو نرمی کے ساتھ آپ اس کو منع کر دیں، لیکن جھڑکے نہیں۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ حسن، اور قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، ہم لوگ عموماً ان چیزوں میں بڑے کوتاہ واقع ہوئے ہیں، اپنے قرابت داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں بہنوں چچا پھوپھی، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کو اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ ان سے بات کرنا، ان کے حال احوال پوچھنا، جہاں تک ہو سکے اگر غریب ہیں، فقیر ہیں تو ان کی مالی معاونت کرنا، صدقہ و زکوٰۃ اگر آپ دیتے ہیں تو بجائے اس کے دوسرے لوگوں کو دے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اگر آپ دیتے ہیں تو یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ کسی یتیم کو دیں تو اس میں آپ کو وہ صرف صدقہ ہے، لیکن وہی صدقہ اگر آپ کسی قرابت دار کو، کسی رشتے کو دیں،
رشتے دار کو نہیں، جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر ہے، ان کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے، صدقہ زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، جیسے آپ کے بال بچے، بیوی بچے، یا مطلب ایک والدین، یہ ان کی کفالت کی ذمہ داری تو آپ پر ہے شرعاً۔ ان کے علاوہ جن کی کفالت کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، جیسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی کے بچے ہیں، یا اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ چچا ہے، چچا کے بچے ہیں، یا پھوپھی ہے کوئی، تو آپ ان کو کیا کریں، اپنے صدقات و زکوٰۃ دوسروں کو دینے کے بجائے اگر آپ کسی قریبی رشتے دار کو دیتے ہیں تو اس کی دو نیکی ہے، ایک تو صلہ رحمی اور دوسرا صدقہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے 2 in 1 رکھ دیا ہمارے لیے۔ تو یہ یہودیوں کو حکم دیا تھا، بنی اسرائیل کو، لیکن یہ حکم مسلمانوں کو بھی ہے۔ وبالوالدین احسانا، ہاں اس لیے کہ دیکھ اللہ رب العالمین اصول ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی گزشتہ قوم کا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اگر اس میں تنقید نہیں کرتا، اس کے مطلب اسلامی اصول سے متصادم نہیں ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے بھی نافذ ہے، اس لیے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دیا تھا، تو تم بھی ان کے رہنمائی پر، ان کے راستے کی مطلب یہ کہ پیروی کرو۔ یہ دیگر انبیاء کا حکم ہے کہ اگر دیگر انبیاء نبی کے بارے میں کچھ اللہ نے کہا ہے اور انکار نہیں کیا گیا ہے، جیسے کسی قوم کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کی کسی بری خصلت کو ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہ ہم بھی اس کی پیروی کریں، بلکہ اس سے ڈرایا گیا ہے، اور اگر کسی اچھی خصلت کو ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کو کرنی چاہیے۔ تو یہ بتایا گیا بالوالدین احسان، اور ہم نے تمہیں حکم دیا کہ تم والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کیا کہو، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ بد کلامی، فحش گوئی اور برے انداز سے پیش آنے سے گریز کرو، اور کیا کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دینا۔ یعنی یہ ہم نے تم سے عہد و پیمان کیا تھا، بنی اسرائیل سے ہم نے یہ عہد و پیمان کیا تھا، نہ کہ یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ تم ہمارے چہیتے اور بیٹے ہو اور تم کبھی بھی جہنم میں جلائے نہیں جاؤ گے، لیکن حالت کیا ہوئے، ثم تولیتم من بعد ذلک ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم نے کیا کیا، مگر تم نے ان چیزوں سے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، پھر تم پیٹ کے ایڑیوں کے بل پھر گئے، پھر تم جو ہے ان عہد و پیمان سے تم مکر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت ہی کم لوگ، یعنی بہت ہی کم ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھا، ان پر عمل کیا، نیک کام کرتے رہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انتم معرضون، اور تم نے ان سے روگردانی کی۔ جو عہد و پیمان ہم نے حقیقی معنوں میں تم سے لیا تھا، ان عہد و پیمان کو تو تم نے پس پشت ڈال دیا، اور اپنے خام خیالی اور غلط فہمی پال لی اپنے اندر کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم چاہے کچھ کریں یا نہ کریں ہم پھر بھی جنت میں جائیں گے، اور اگر جہنم میں گئے بھی خدا نہ خواستہ صرف 7 دن یا 40 دن جائیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں جہنم میں نہیں جلایا جائے گا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اصول ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، وہ جنتی ہوں گے، اور جو بھی شرک میں مبتلا ہوگا، گناہوں میں مبتلا اور ملوث ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور تم وہی کام کر رہے ہو، تمہارا ٹھکانہ بھی وہی جہنم ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم مسلمان بھی جو ہم ایمان لا رہے ہیں، جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم ایمان لائے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم بھی اسی طرح کی حرکت کریں گے جو یہودیوں نے کیا تھا، یعنی اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھ لیں گے اور دوسروں کو جہنم کے مطلب پیدائشی حقدار سمجھ لیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی چیز ہوگی جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودیوں کی جن بری خصلتوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان سے ہم گریز کریں، ان سے سبق سیکھیں، اور اللہ رب العالمین کو جو اچھی صفات اور جو اچھی چیزیں مطلوب ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کو پا سکیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہم بھی جنت میں داخل ہو سکیں۔ اس لیے کہ اس زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان حق کو تلاش کرے، زندگی کا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ آیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، اور اسی کے لیے پھر وہ تیاری کریں، اور تیاری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ اس دنیا فانی سے، مختصر زندگی سے گزرنے کے بعد جب وہ اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہو، جس دن انسان کے سارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، تو ہمارے نامہ اعمال کا پلڑا، جو نیک اعمال کا جو پلڑا ہو وہ بھاری ہو، اور پھر اس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضامندی کے مستحق قرار پائیں۔ تو میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے،
تو آج کا درس ہم یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر آگے کا درس جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹھیک ہے شیخ، ایک سوال یہ کرنا تھا یہی جی کہ فرمائیں۔ اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جائیں گا انسان جنت میں، جی جی ہے یہ ہے۔ جب یہ میرے خیال سے یہ بات آپ کی قرآن پاک کی آیتوں سے ٹکرا رہی ہے، جس کا جی فرمائیں۔ دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ اللہ جی تعالیٰ جی کی جو ہے رب سے بیان کر دیا گیا، جی یہ گارنٹی جی دے دی گئی۔ جی 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 جیسے آپ نے، جی ہاں آپ نے صحیح فرمایا جی، آپ نے، آپ کے بعد آپ نے بہت اچھا سوال ماشاء اللہ۔ دیکھیے اس میں جو اللہ رب یہی نہیں بلکہ خود اس نے بھی کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت والے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یا اسی طرح وہ جنت والے ہوں گے اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ اما من خاف مقام ربہ، اور جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ونہى النفس عن الهوى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، تو وہ فإن الجنت هي المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو دیکھیے ان چیزوں میں جو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جو آپ نے بتایا، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ان آیتوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو کریں گے یہ بات، جو بھی اپنے نفس کو خواہشات سے آپ روکیں گے، اپنے عمل صالح ایمان لائیں گے، عمل صالح کرتے رہیں گے، تو ان اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ پر کیا کرے گا؟ رحم فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین آپ پر کیا کرے گا؟ رحم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر ہی آپ جنت کے مستحق ہوں گے، صرف ان اعمال کی وجہ سے نہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان اعمال کو کر لیا تو آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ اب تو ہماری جنت پکی ہو گئی، اب تو ہم نے اب ہمیں کیا ضرورت، ہم نے تو نیک عمل کر لیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، ہم نے نماز پڑھ لیا، اب تو ہم جنتی ہیں ہی۔ ایسا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے جیسے بولتے ہیں نا کہ انسان کو اپنے آپ نے جو بھی نیک عمل کیا آیا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوا بھی یا نہیں، یہ تو آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ جو کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے حصول کے لیے، کہ ہم اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حدیث اور صحیح حدیث اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں۔ عمل کی بدولت جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمل کر لیا تب ہمیں جنت ملے گا ہی ملے گا، اور ہم کہیں کہ بس اب ہمیں کیوں نہیں ملے گا جنت، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بس اب ہم نے تو عمل کر لیا ہے، اب ہم کیوں جنت میں نہیں جائیں گے، ہمیں جنت میں جانا چاہیے۔ تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کو عمل کرنے کے بعد بھی وہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ رب العالمین کا شرط قبولیت حاصل کر سکا یا نہیں کر سکا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کا طالب ہونا چاہیے، اور ہمارے ان اعمال کی بدولت اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا، تبھی ہم جنت میں جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو ہماری یاد بھا جائے گی، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا، تبھی ہم اللہ تعالی رب العالمین ہم کو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جب اس حدیث کے اندر فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ تو اتنے عمل کرتے ہیں، صبح و شام اللہ رب العالمین کے رضامندی کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم پر ہی اپنے آپ کو فنا کیے رہتے ہیں، پوری زندگی آپ کھپا دیا آپ نے، تو کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے، یعنی میرے ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین جب مجھ پر رحم فرمائے گا، خصوصی شفقت فرمائے گا، تبھی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے۔ اس لیے ہمارا جو مین موٹیو ہے کہ ہم خواہشات سے کیوں رک رہے ہیں؟ دیکھیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ دیکھیے دنیا کے اندر جو بھی سمبولس ہیں، جو بھی جن چیزوں سے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، وہ بنیادی طور پر ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو ہم کتنا امپورٹنس اور کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ہم امپورٹنس دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ دیکھو اس بندے نے میری وجہ سے اپنے نفس کی خواہش سے اپنے آپ کو بری رکھا، اپنے آپ کو دور رکھا، اور ہم نے جو نیک عمل کرنے کے لیے کہا اس عمل پر اس نے عمل کیا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین پھر ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہم سے خوش ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ سمجھ گئے بھائی جان؟ یہ کہنے کا مطلب ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک عمل کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا قرآن میں، لیکن ان کا دار و مدار وہی ہے کہ ہم جب نیک عمل کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سے یہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں اللہ رب العالمین کی رضامندی کا باعث بنتے ہیں، یعنی ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہم ایک بار پا لیں گے پھر ہمیں دنیا کے اندر کسی چیز کی کوئی بھی پریشانی یا کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ جو واضح ہے؟ نہیں میں تو قرآن پاک کی جو گہرائی سے مطالعہ کیا اس سے یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کا جو ہے اللہ تعالیٰ اجر دیں گا، اس کو مایوس نہیں کریں گا، بالکل کثرت دیں گا، اس کا انصاف کریں گا، ظلم نہیں کریں گا اللہ تعالیٰ۔ میرے کو اللہ سے یہی امید ہے، وہ ایسی امید نہیں ہے کہ اللہ ہر عمل کا ورنہ تھک جائیں گے لوگ، عمل نہیں کریں گے، انہیں کتنا بھی عمل کرو جو ہے ہم فائدہ نہیں ہے، ہم گارنٹی نہیں ہے، نیک عمل کرنے کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے، بولے تو اس سے آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہو، تو اسی لیے جو ہے نہیں یہ مطلب نہیں ہے، آپ نے اس کو غلط مفہوم میں سمجھ لیا کہ نیک عمل کرنے کا مطلب بھی نیک عمل کے ذریعے ہی تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش کب ہوگا؟ ہم جب نیک عمل کریں گے، یہ تو معیار ہے، یہ تو پیمانہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے دل میں جب آپ کا اللہ کا خوف ہوگا، جب کوئی نیک عمل کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ کے لیے یتیموں کو کھانا کھلائیں گے، مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، مسکینوں کی خبر گیری کریں گے، بدحالوں کی مفلوق الحال لوگوں کی آپ خبر گیری کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، تجارت میں، کاروبار میں اللہ رب العالمین کے حکم کے بجاوری کرتے ہوئے کوئی کسی غلط کام سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے، سود خوری، رشوت خوری یا اسی طریقے سے دھوکہ دڑی بزنس میں یا معاملات میں، کسی بھی عمل میں آپ اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں گے اور ان چیزوں سے گریز کریں گے، تو ظاہر سی بات یہی چیز آپ کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کا حصول ہوں گی۔ یہ تو میں نے نہیں کہا کہ عمل کی وجہ سے جو ہے تو عمل آپ کا بیکار ہے، نہیں، عمل تو ضروری ہے، عمل تو ہی تو اصل ہے، عمل کی بنیاد پر ہی اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہوگا، اللہ رب العالمین کی رضامندی آپ پا سکتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کی رضامندی ہم اور آپ پا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ عمل سے بدل کیا جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ جی عمل سے بدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں یہی حدیث ہے جو شیخ بتا رہے ہیں نا، وہی حدیث ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہے وہ، بلکہ حدیث ہے اس کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آپ کے نیک اعمال کی وجہ کی بنیاد پہ فخر مت کرو، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ہوگی آپ کے اعمال پہ تبھی آپ کو جنت میں ڈالا جائے۔ جی جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ تو کہنے کا قرآن میں مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو جو ہے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، تو لوگ قیامت کے دن فہم لا یحزنون۔ جی 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 بالکل، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار اور یہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ ساری تعالیٰ چیزیں کی بات پہ جو ہے یقین رکھنے کا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، وہ یہ آپس میں متعارض نہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے بھائی جان، یہ جو ہے نا جیسے ہم نے کہا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے متعارض نہیں ہے، متعارض یہ کہ جب ہم کوئی بھی نیک عمل کیوں کرتے ہیں، جب ہم نیک عمل کریں گے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کریں گے تو یقیناً ضرور اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں حاصل ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی رضامندی کب ہوگی؟ اللہ کی رضامندی اسی وقت ہوگی جب ہمارے اعمال اللہ کے شرف قبولیت پائیں گے، جب ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے عمل کریں گے۔ اگر ہم اللہ کے لیے عمل ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ فور ایگزامپل کہ ہم ہمیشہ برائی میں ڈوبے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، تو پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کے حصول کی تمنا رکھیں تو ایسے تو حاصل نہیں ہو سکتی، ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرتے جائے، اعملوا فکل میسر لما خلق له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے جاؤ، اس لیے کہ ہر شخص جس کی چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور وہ عمل کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدولت اس سے راضی ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو عمل کرنا ہی اصل میں اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، جب آپ عمل کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور اس کا بدلہ دے گا، جب آپ عمل ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کہاں سے بدلہ دے گا؟ تو اللہ، اور جب آپ عمل کریں گے، لیکن یہاں پہ ڈرائے اس بات سے گیا ہے، صرف اس بات سے کہ آپ نیک عمل کر لینے کے بعد آپ ایسا نہ سوچ لیں کہ اب بس ہم تو اب ٹھیکیدار ہو گئے، نہیں، ہم کو ملنا ہی ملنا ہے، آپ کو ڈرنا ہے، مطمئن نہیں ہونا ہے، آپ کو مطمئن نہیں ہونا جی، آپ کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا کہ ہم نے تو اتنا عمل کر لیا اب ہم کو تو نہیں، اللہ سے حسن ظن رکھے، لیکن اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان بسا اوقات نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد کوئی انسان جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کسی کو پوری نماز کا ثواب ملتا ہے، کسی کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، کسی کو ربع یعنی چوتھائی نماز کا ثواب ملتا ہے، کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے نماز کا ثواب، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی نماز اسی کے منہ پر مار دی جاتی، سمجھ رہے نا؟ تو کیا مطلب اس کا ہے
تو یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ انسان کے نماز کے اندر کس قدر خشوع و خضوع سے اس نے نماز پڑھی، کس قدر سنجیدگی کے ساتھ، کس قدر اس کے نماز کے جو ظاہری اور باطنی جو احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں نماز پڑھیں، تو اسی پر انسان اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ تو ہمارے اعمال اسی وقت قبول ہوں گے کہ جب ہم خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں گے۔ اور ایک مومن کبھی بھی اپنے عمل کر لینے کے بعد اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائیں نا آپ کو، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ پھر بھی اللہ کے رسول کی کیا حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر کس قدر عبادت کیا کرتے تھے، اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اتنی لمبی مطلب یہ کہ ایک ایک رکعت میں سورہ مائدہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے، سورہ مائدہ تک سمجھنے 6 پارہ، کھڑے ہو کر کے پہلا یعنی کہ پورے 3 سورتوں کی تلاوت کر لیا کرتے تھے ایک ایک رکعت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ کو اس قدر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اللہ رب العالمین کو راضی نہ کروں؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ اس قدر احسان کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل سے کبھی بھی مطلب غافل نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ عشر مبشرہ بالجنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری دی، اور ایک مرتبہ کہا کہ آج کے بعد سے عثمان اگر کوئی نیک عمل نہ کرے تب بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو کیا اس کے بعد حضرت عثمان نیک عمل سے غافل ہو گئے، نیک عمل کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ یہ چیزیں ان کے لیے مزید مہمیز کا کام بنی، مزید نیک سے نیک تر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ اس کا مطلب ہے، امید تو سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ گئے بھائی جان؟ جی ہاں جی ہاں، جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ اللہ بارک فیک۔ خیر۔ اور اللہ بارک فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ